اس سے پہلے میں ادارہ کا بتاؤں تو 99-2000 میں اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور جتنے بھی گرودوارے کھلے ہیں یہ کریڈٹ ہماری حکومت کو جاتا ہے، میاں نواز کہ میاں نواز شریف صاحب نے جب پہلی دفعہ جتھا پاکستان سے گیا اس میں بھی میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور رفیق تارڑ صاحب نے پہلا جتھا جو پاکستان سے 99 میں گیا تھا ان کو خود سی آف کیا تھا واگا بارڈر پہ، وہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی۔ پھر جب کرتارپور صاحب کھلنے کی بات ہوئی 99 میں گرودوارہ کرتارپور صاحب ابھی فنکشنل آپریشنل نہیں تھا، بالکل بند تھا، اور وہ وہاں پہ رینجر کی ایک پکٹ ہوتی تھی، رینجرز بیٹھتی تھی اور وہاں پہ سیکیورٹی کنسرن ہوتا تھا کہ یہاں پہ نو ون از الاؤڈ۔ اس سے پہلے میں 94 میں ایک دفعہ ہمارے سکھ یاتری آئے تھے سنگاپور سے، تو میں ان کو لے کے گیا تھا، اٹ ٹوک اراؤنڈ 2.5 hours مین روڈ سے وہ 2.5 کلومیٹر کا سفر طے کرنے میں گرودوارہ کرتا تھا، بیکاز وہاں پہ پورا مٹی تھی، گرد و غبار تھا، وہاں تک پہنچنا ایک جیویشن لانے تھا کہ جناب آپ وہاں پہ گرودوارہ سے پہنچ جائے، کہیں آپ اوپر نیچے جا رہے ہیں کہ نالے کراس کریں کہ کچھ کراس کریں۔ تو جب 99 میں جب گرودوارہ کرتارپور صاحب کھلا، میاں نواز شریف صاحب کو مطلب جنرل جاوید ناصر صاحب ہمارے چیئرمین تھے، اینڈ ہی ٹک دس انیشیٹو کہ گرودوارہ کرتارپور صاحب کھولے۔ اتنی متبارک جگہ ہے کہ گرو نانک صاحب کی جائے پیدائش ننکانہ صاحب اور ان کی آخری آرام گاہ پاکستان میں ہے۔ تو جب کھلا تو اس وقت مائی ایلڈر بردر ہی وینٹ دیئر اینڈ سرو دیئر ایز اے ہیڈ گرنتھی۔ تو جو گرودوارہ کرتارپور صاحب کھولا تو اس کے جو پہلے ہیڈ گرنتھی کی سیوا ملی وہ میرے خاندان کو ملے، میرے بڑے بھائی تھے، ان کو ہی سیوا ہیڈ گرنتھی۔ اس کے بعد گروپ جو ڈیسائیڈ کرتا ہے، جو جس طریقے سے مسجد کے امام کو کہتے ہیں جو سناتے ہیں۔ پھر 2013 میں جب الیکشن ہوئے تو اس وقت پھر یاسین صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، یاسین صاحب نے انکریج کیا دیر از اے پوٹینشیل، آئی وانٹ ٹو ہارنس یور پوٹینشیل، ہم چاہتے ہیں کہ رمیش کو ہم لے کے کہ اب یہ گراس روٹ لیول سے پالیسی میکنگ ہے۔ اور اس وقت آئیڈیا یہی تھا کہ میرے آنے سے ایسے صاحب کا یہ ویژن تھا کہ جب رویش کو ہم لے کے آتے ہیں تو میری ٹیم کے اندر پڑھا لکھا بندہ آ جائے گا اور مجھ کو شامل کریں گے، علاقے کے لیے بہتری کرے گا۔ دوسرا سب سے بڑا جو کنٹریبیوٹ کرے گا انٹرنیشنلی کہ کرتارپور کوریڈور کا میاں صاحب کا یہ ویژن ہم نے کرنا ہے تو ہم اپنی ٹیم میں لے کے آئے۔ دین ایسے صاحب نے یہ آئیڈیا جا کے میاں صاحب کے ساتھ، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا، اور میری میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ الیکشن سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں میں تھا، ہمارے بھائی صاحب ہیں برجی ہیں وہ تھے، اس وقت کے ہمارے سردار شام سنگھ جی جو پاکستان سنگھ گرودوارہ پربندھک کمیٹی کے پردھان تھے وہ تھے، اور ایسے اقبال صاحب۔ تو ایسے صاحب نے وہاں پہ لیکن پورا کیس میاں صاحب کے ساتھ ڈسکس۔ آپ کی پہلی میٹنگ میاں صاحب کے ساتھ، بڑے میاں صاحب کے ساتھ، اس سے پہلے ایک میٹنگ ناروال میں ہوئی تھی، وہ ناروال میاں صاحب تشریف لائے تھے تو اس وقت ملاقات سرسس ہوئی تھی، تو آئی فاؤنڈ ہیم ویری ڈاؤن ٹو ارتھ، ویری کائنڈ، اور بڑے ہاسپٹیبل اور بڑے ان کے دل میں کیونکہ جاتی امراء سے تھا، سکھوں کے ساتھ ایک تعلق تھا، تو ویسے ان کے دل میں بڑا احترام اور محبت اور پیار سکھوں کے لیے تو ہے۔ تو جب وہاں پہ ملاقات ہوئی تو میاں صاحب کے ساتھ ایسے صاحب نے ڈسکس کیا سارا کہ دس از آور آئیڈیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمیش کو ہم لے کے آئیں اس پارلیمنٹ کے اندر، کرتارپور صاحب سے، اور وہاں پہ آپ کا بھی ویژن ہے میاں نواز شریف صاحب کیسے نہیں بات صاحب نے کہا کہ کرتارپور صاحب کوریڈور کو بنانا، میاں صاحب نے بٹنی کا ہاتھ بالکل میں چاہتا ہوں۔ پھر میاں صاحب نے پورا اپنا جو ان کا پلان تھا، ویژن تھا کہ کس طریقے کا وہ یوٹیلائز کرتے ہیں کرتارپور کوریڈور ہو، سنگتیں آئیں، 24 گھنٹے کھلا ہو، سنگت آئے یا آپ کو متھا ٹیک کے جائے، اپنی دعائیں مانگے، واپس جا کے اپنے اس دھرتی کے لیے احترام کا ایک جو عقیدت کا جو رشتہ وہاں پہ جا کے اس کا احترام۔ اینڈ دیٹس وائی آئی بیکیم دیٹ۔ کانسٹیٹیوشن کے اندر پنجاب کے اندر 8 ریزرو سیٹس ہیں فار مائنورٹی، اور یہ صحرائے پاکستان مسلم لیگ نون کو میاں نواز شریف کو جاتا ہے کہ 2013 سے پہلے سکھ نمائندگی پارلیمنٹ کے اندر نہیں تھی، اینڈ دس از فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری کہ سم ون فرام دا سکھ فیتھ از ان دا پارلیمنٹ۔ اس سے پہلے ہمیشہ ہندو کمیونٹی بھی رہی، کرسچنز بھی رہے، شاید کسی دور میں شاید پارسی ہمارے بھائی جو ہیں وہ بھی شاید پنجاب کے اندر شاید رہے ہوں گے، لیکن سکھ نمائندگی نہیں تھی۔ اور میں ہمیشہ ایک بات بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ پاکستان کا اور سکھ کا رشتہ ناخن اور گوشت کا رشتہ، اس رشتے کو وہ ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ گرو نانک دیو جی جو سکھ مذہب کے بانی ہیں، ان کی جائے پیدائش پاکستان میں ہے، ننکانہ صاحب میں ہے،
सिख चाहे यूके में बैठा हो, सिख चाहे कनाडा में बैठा हो, सिख चाहे अफ्रीका में बैठा हो, सिख चाहे फार ईस्ट में बैठा हो, सिख चाहे आपका इधर इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड में बैठा हो, सिख चाहे अफगानिस्तान में बैठा हो, सिख चाहे इंडिया में बैठा हो, वो जब भी दुआ मांगेगा तो पाकिस्तान की खुशहाली की, सलामती की दुआ मांगेगा। ये उसके मजहब का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि उसकी इबादत गाह, उसकी जो बुनियाद है, जिसका जड़ है, वो पाकिस्तान में है। इसी तरीके से गुरु नानक देव जी की आखिरी आरामगाह करतारपुर साहब नारोवाल में है। चौथे गुरु रामदास जी, जिन्होंने अमृतसर शहर बसाया, वो लाहौर की पैदाइश चूना मंडी की है। चूना मंडी से वो बचपन उनका गुजरा, चूना मंडी की गलियों में खेलते खेलते वो यहाँ से फिर अमृतसर गए, अमृतसर नगर बसाया। पांचवें गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिनकी और हजरत मियां मीर साहब की दोस्ती बेमिसाल है। उनकी दोस्ती की, उनकी जो रूहानी दोस्ती थी, वो उनके बहुत सारी जो तवारीख है वो उसका बयान करती है। और वही हजरत मियां मीर साहब है जिन्होंने हरमंदिर साहब का की संगे बुनियाद हजरत मियां मीर साहब ने रखी थी। और वो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी पालकी भिजवाई थी और साथ 40 सिंह भिजवाए थे कि जाए इज्जत के साथ हजरत मियां मीर साहब को लेके आइए। और फिर हजरत मियां मीर साहब पालकी में लेके जाते हैं अमृतसर और संगे बुनियाद रखवाते हैं। महाराजा रंजीत सिंह हुआ सन ऑफ द सॉइल, उनकी जाए पैदाइश, उनकी जन्मभूमि जो है वो गुजरांवाला में, उनकी समाधि जो है वो लाहौर में। तो आप उस सारे विरसे को, जो सिख हेरिटेज, उसको किस तरीके से करते? दैट्स व्हाई ये उस वक्त जब फैसला किया गया था मियां नवाज शरीफ साहब ने, तो ये सारी चीजें इस वक्त थी कि हमने सिख कम्युनिटी को भी नुमाइंदगी दे दी है पार्लियामेंट के अंदर, ताकि हम ये जो अपने आप को एक्सक्लूडेड कंसिडर करते हैं, इनको हम इंक्लूजन की बात करें, हम इनको साथ लेके